بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين۔ قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون۔ صدق الله العظيم۔ اس آیت کریمہ میں سیدنا حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے کہ اللہ عز و جل یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف اپنا پیغام دے کر بھیجا تو انہوں نے اللہ کے پیغام کو سنایا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اور دیکھو میری بات کو مان لو، نہیں تو پھر ایک بڑا عذاب کا دن تمہارے اوپر آنے والا ہے جس سے میں تمہارے اوپر خوف کھاتا ہوں۔ اگر اللہ کی بات کو نہیں مانو گے تو ایسا نہ ہو کہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو جاؤ۔ یہ پیغام نصیحت بھرا قوم کو سنایا تو پھر قوم کی طرف سے جو بڑے ہیں جواب کیا دیتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کو کہ ہم تو آپ کو گمراہ سمجھتے ہیں اور ایسی گمراہی جو کہ کھلی ہے، واضح ہے، اس میں مبتلا دیکھتے ہیں۔ یہ جواب میں کہہ رہے ہیں، یہ اللہ کا پیغام سنا رہے ہیں، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں، اللہ کی وحدانیت سمجھا رہے ہیں، اللہ کا ڈر دکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، آخرت کے حوالے سے قوم کی فکر کر رہے ہیں، لیکن جواب کیا ملتا ہے کہ تم گمراہ ہو، واضح گمراہ ہو۔ اتنی بڑی بات قوم نے کہہ دی تو جواب میں حضرت نوح علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ تم گمراہ ہو، یہ نہیں کہا کہ تم گمراہ ہو، ترکی بترکی جواب نہیں دیا، اتنا کہا کہ نہیں بھائی یہ بات نہیں ہے، میرے ساتھ کوئی گمراہی نہیں ہے، میں تو اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا پیغام سنانے والا ہوں اور تمہیں نصیحت کرنے والا ہوں، یعنی آخرت سے ڈرانے والا ہوں۔ میں جو جانتا ہوں اللہ کی طرف سے وہ تم نہیں جانتے، میں تمہیں بتا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں۔ تو جو برائی حضرت نوح علیہ السلام کی طرف منسوب کی اس کی نفی کر دی، سامنے والے کو نہیں کہا کہ تم برے۔ جو برائی سامنے والے نے ان کی طرف منسوب کی اس کی نفی کر دی کہ سامنے والے نے کہا کہ تم گمراہ ہو، یہ نہیں کہا کہ تم گمراہ ہو، بلکہ اس نے جو غلط نسبت کی اس کی نفی کر دی کہ میں گمراہ نہیں ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ تم گمراہ، ترکی بترکی جواب دینے پر آ گئے۔ فرماتے ہیں کہ یہی حضرات انبیاء علیہ السلام کا شیوا ہے اور یہی حضرات انبیاء علیہ السلام کا طریقہ رہا ہے۔ قوم نے تو یہاں تک کہ کہا کہ آپ گمراہ ہو، آپ بے وقوف ہو، لیکن جواب میں یہ بھی نہیں کہا کہ تم گمراہ، تم بے وقوف، بس اتنا کہا کہ نہیں میں گمراہ نہیں ہوں، میں بے وقوف نہیں ہوں، میں تو تم لوگوں کو نصیحت کرنے والا ہوں۔
یہ بات کہی، اور یہی طریقہ حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا ہوتا ہے، اور یہی ان کا شیوا ہوتا ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ آدمی اگر کوئی سامنے والا کسی کو برا کہہ رہا ہے تو جواب میں برائی کا جواب برائی سے نہ دینے کی کوشش کرے۔ فرماتے ہیں کہ اگرچہ اس کو اختیار ہوتا ہے کہ سامنے والے نے اس کو کچھ کہا یہ بھی اس کو کچھ کہہ دے، لیکن فرماتے ہیں کہ نبیوں کا طریقہ بہرحال یہ نہیں ہے۔ ان کے سامنے اگر کوئی برائی آتی ہے، اللہ کے نیک بندوں کے سامنے کوئی ایسا معاملہ آتا ہے تو وہ اس سے اعراض کر جاتے ہیں، اس میں پڑھتے نہیں ہیں کہ گالی کا جواب گالی سے دینے لگ جائے، برائی کا جواب برائی سے دینے لگ جائے۔ یہ حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا طریقہ نہیں ہے کہ آدمی کو اگر کوئی گالی دیتا ہے تو فرماتے ہیں کہ گالی کا جواب گالی نہیں ہوتا۔ اور ہمارے معاشرے میں جو آج کل گالیاں بکی جاتی ہیں، الامان والحفیظ، وہ گالی تو گالی نہیں ہے، وہ تو ایسی باتیں ہیں کہ آدمی کان پر ہاتھ رکھ لے اور اس کا تو جواب بھی بھلا ہو ہی نہیں سکتا، وہ ایسی بات گالیوں میں منہ سے نکالتے ہیں، ایسی بات جو کہ فحش نہ ہو، کسی نے کہہ دی تو آدمی اس کو یہ بات کہہ سکتا ہے، لیکن ایسی بات فحش کہ کوئی کسی کو کہہ رہا ہے کہ تم زانی، تو اب جواب میں آدمی یہ نہ کہے کہ تم بھی زانی، تو مطلب یہ کہ سامنے والے کو کیا کہہ دیا، ایسی بڑی بات کہہ دی کہ یا ولد الزنا ہو گیا لفظ کہ تم زنا کی پیداوار ہو، ایسا جملہ منہ سے نکال دیا، سامنے جواب میں کہہ رہا ہے کہ تم بھی زنا کی پیداوار ہو، نعوذ باللہ۔ تو کیا ہے، باپ تک تب بات جا رہی ہے، ماں تک بات جا رہی ہے، حالانکہ یہ اس کی غلط فہمی ہے، اس کی نادانی ہے کہ اس نے ایسا جملہ کہا، تو اس کے جواب میں اس کا باپ قصوروار تھوڑی ہے کہ اس کے باپ کو یہ بات کہہ دی جائے یا اس کی ماں کو یہ بات کہہ دی جائے۔ تو جواب دینا فرماتے ہیں کہ اس کی اجازت ہے جو کہ شریعت میں قابل لحاظ بھی ہو، ہر بات کا جواب دینا مراد نہیں ہے۔ تو بہرحال اصل تو یہ ہے کہ گالی کا جواب گالی ہے ہی نہیں، اور یہی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا شیوا ہے۔ فرماتے ہیں کہ واقعتاً ایسے موقع پہ آدمی کو غصہ بہت آتا ہے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ فرماتے ہیں کہ غصہ انسان کو ضرور آتا ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ اس کے گالی کے جواب دینے سے اس آدمی کا کچھ بگڑتا نہیں ہے، بلکہ یہ صبر کرے گا، معاف کرے گا، درگزر کرے گا، غصے کو قابو میں کرے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، پہلوان وہ نہیں ہے لوگوں کو جو پچھاڑ دے، پہلوان تو وہ ہے جو اپنے غصے پہ قابو کرے، پہلوان تو وہ ہے، اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں، جو اپنے غصے پر قابو کرے۔ اور فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں لوگوں کو معاف کرے گا، کل قیامت کے دن جب وہ سب سے زیادہ معافی کا محتاج ہوگا تو اللہ تعالیٰ میدان محشر میں اس کو معاف کریں گے۔ تو دنیا میں واقعتاً ایسے حالات آ جاتے ہیں، گالی دینے والا گالی دے رہا ہوتا ہے، برا کہنے والا برا کہہ رہا ہوتا ہے، تو آدمی خاموشی اختیار کرے، صبر اختیار کرے، اور ایسے موقع پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کا اہتمام کر لے، اس لیے کہ شیطان ابلیس آ جاتا ہے اور آ کر وہ بھی بھڑکاتا ہے، بھئی یہ تو غیرت کے خلاف بات ہے، اس نے تمہیں گالی دی، تم غیرت والے ہو تو تم بھی جواب دے کر دکھاؤ، تم غیرت والے ہو تو تم بھی جواب دے کر دکھاؤ۔ ایسے موقع پر شیطان آ کر انسان کو ابھارتا ہے، غصے کی طرف لاتا ہے اور فحش گوئی کی طرف لے کر آتا ہے۔ اللہ سے آدمی مانگتا بھی رہے، سوال بھی کرتا رہے، ایسے موقع پر لا حول ولا قوت الا باللہ، اعوذ باللہ، صبر کرنے کی کوشش آدمی بھرپور کرے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے جو کہ قابل غور ہے، اور یہ بات آدمی اگر اچھی طرح سے اپنے ذہن نشین کر لے تو بہت سی باتیں حل ہو جاتی ہیں۔ وہ یہ کہ اگر کوئی آدمی سامنے والا گالی دے رہا ہے، سامنے والا آدمی
اگر گالی دے رہا ہے تو یاد رکھنے کی بات ہے کہ شریعت میں ایسا اندھیرا نہیں ہے کہ اس نے جو گالی دی وہ منہ پر آ کر پڑ گئی، اس نے جو گالی دی وہ منہ پر آ کر پڑ گئی، ایسی کوئی اندھیر کی بات نہیں ہے۔ روایت سن لی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی آدمی کسی کو گالی دیتا ہے تو یہ گالی اپنا محل تلاش کرتی ہے، یہ گالی اپنا مصداق تلاش کرتی ہے، یہ گالی تلاش کرتی ہے اس بات کو کہ آیا جس کو بکی گئی ہے وہ اس کا مستحق ہے کہ نہیں ہے۔ ایسے ہی منہ پر آ کر نہیں پڑ جاتی، کسی نے گالی دی ایسے ہی منہ پر آ کر نہیں پڑ جاتی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، یہ اپنا محل تلاش کرتی ہے، اپنا گویا کہ مستحق تلاش کرتی ہے، یہ دائیں جاتی ہے، بائیں جاتی ہے، آسمانوں تک چلی جاتی ہے کہ آیا جو بکا گیا ہے اس کا کون مستحق ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ منہ سے نکالا اور فوراً منہ پر آ کر پڑ گئی، نہیں، اپنے مستحق کو تلاش کرتی ہے، آسمانوں تک چلی جاتی ہے، دائیں بائیں، اور اگر سامنے والا اس کا مستحق نہیں ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بکی ہوتی ہے اس کے منہ پر واپس لوٹ جاتی ہے، جس نے بکی ہوتی ہے گویا کہ اس کے منہ پر واپس مار دی جاتی ہے۔ تو اتنی بڑی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ ہماری حفاظت فرما لی، گالی سے گویا کہ ہمارا حصار ہو گیا۔ اب آدمی اس روایت کو مد نظر رکھ لے بھائی، اگر سامنے والا ماں بہن کی گالیاں دے بھی رہا ہے، اللہ نہ کرے، تو سمجھ لے کہ بھائی اول تو میں اس کا مستحق ہی نہیں ہوں، اور اگر پھر بھی یہ دے رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرما دیا بھئی گالی جو ہے وہ ایسے ہی منہ پر نہیں پڑ جاتی جب تک کہ استحقاق ثابت نہ ہو جائے، لہذا آدمی خود سمجھ لے کہ اگر اس کا مستحق ہے ہی نہیں تو اشتعال میں آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، پھر گالی کا جواب گالی سے دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، آدمی خاموشی اختیار کرے، گالی اپنا راستہ خود تلاش کر لے گی، گالی اپنا راستہ خود تلاش کر لے گی، آیا کس پر پڑی جائے، جس پر بکی گئی ہے اس پر پڑی جائے یا جس نے بکی ہے واپس اسی پر لوٹا دی جائے۔ لہذا آدمی کو پھر یہاں پر گالی کا جواب گالی سے دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور یہی تعلیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ برائی کا جواب برائی سے نہیں، برائی کا جواب برائی سے نہیں۔ روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں یہ یہودی آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام نہیں کرتے تھے، السلام علیکم نہیں کہتے تھے۔ السلام علیکم کا مطلب کیا ہے کہ بھئی آپ پر سلامتی ہو، تو اب کیا ہے کہ اس طرح کا لفظ اختیار نہیں کرتے، اس طرح کا لفظ استعمال نہیں کرتے، بلکہ کہتے السلام علیکم، بلکہ کیا کہتے السلام علیکم، کہ آپ کے اوپر موت اور ہلاکت ہو، اس طرح کا جملہ کہتے اور ایسے ادا کرنے کی کوشش کرتے کہ گویا کہ پتہ نہ لگے ہم کہہ کیا رہے ہیں، السلام علیکم، سامنے والا سمجھے کہ سلام کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہلاکت اور بربادی کی دعا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جواب میں بس اتنا کہتے وعلیکم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سنی یہ بات تو آپ رضی اللہ عنہا نے خفگی کا اظہار فرمایا اور اس کے جواب میں کہا کہ بھائی یہ بات جو تم کہہ رہے ہو تمہارے اوپر ہو، اللہ کی لعنت، اللہ کا غصہ، اس طرح کی بات کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اس بات کے کہنے سے روک دیا۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ دیکھ نہیں رہے انہوں نے آپ کو کیا کیا کہا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں میں نے اس کا جواب دے دیا ہے، میں نے اس کا جواب دے دیا ہے، سلامتی کی بات کر رہے ہوں گے تو سلامتی ان پر آ جائے گی، سلامتی کی بات کر رہے ہوں گے تو سلامتی ان پر آ جائے گی، وعلیکم میں نے کہہ دیا ہے، وعلیکم۔ اور اگر بد دعا کی بات ہے تو یاد رکھو کہ ان کی بد دعا میرے حق میں قبول نہیں ہوگی، ان کی بد دعا میرے حق میں قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا اور بتایا۔ اسی طرح سے آدمی کو جب سامنے والا برا بھلا کہہ رہا ہوتا ہے، ایک بات اور مد نظر رکھ لیں،
کہ وہاں پر بھی آدمی اس واقعے کو مد نظر رکھے، یعنی نظر کے سامنے رکھے تو بہت سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ روایت میں آتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایک آدمی برا بھلا کہہ رہا تھا، بہت برا بھلا کہہ رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سنتے رہے، اور روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پر موجود تھے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کوئی بات کہی جواب میں، تو جب آپ رضی اللہ عنہ نے کچھ کہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے رخصت ہو گئے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، جب یہ آدمی مجھے کچھ کہہ رہا تھا تو آپ موجود تھے، اور جب میں نے کچھ کہا تو آپ تشریف لے گئے، کیا بات ہے؟ تو آپ نے فرمایا اے ابوبکر، جب تک کہ تم خاموش تھے تو تمہاری طرف سے فرشتہ جواب دے رہا تھا۔ جب تک کہ تم خاموش تھے تمہاری طرف سے فرشتہ جواب دے رہا تھا۔ اے ابوبکر، جب تم نے بولنا شروع کیا تو فرشتہ بھی رخصت ہو گیا، تو اللہ کا نبی بھی رخصت ہو گیا۔ تو اس سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر سامنے والا کچھ کہہ رہا ہو اور آدمی خاموشی اختیار کرے، صبر اختیار کرے، تو اس کا جواب سمجھ لے کہ فرشتہ اللہ کی طرف سے اس کا جواب دے رہا ہوتا ہے۔ لہذا گالی کا جواب پھر گالی سے دینے کی کیا ضرورت، فحش گوئی کا جواب فحش گوئی سے دینے کی کیا ضرورت۔ ابھی یہ روایت بھی بیان کر دی کہ گالی ایسے ہی کسی پر نہیں پڑتی، اور اسی طرح سے جب آدمی خاموشی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود ہی انتظام کر دیتے ہیں۔ لہذا ایسے موقع پر آدمی صبر اختیار کرے، اللہ سے مانگے، ہمت اختیار کرے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، اعوذ باللہ پڑھنے کا اہتمام کرے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔